حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام میں بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ واقعہ شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام واقعات ہیں جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں، ارحاسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا شیرخواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد ابن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں، فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھ میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کی برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی طشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینہ سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کا چہرے کا رنگ فاق ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔